چلے نیچے، ایک نظر اس پر ڈالتے کہا۔ نیچے آتے اسے لگا سب کی نظر اس پر ہے، اسپیشلی اس کی پھوپھو جو ابھی وہیں تھی۔ صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ناشتہ بے دلی سے کیا، وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کافی نکھری لگ رہی ہو لمس، اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا وجدان نے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ایک دم اتنے سوال کرتے اس کے چھکے چھڑا گئی تھی، جبکہ وجدان جو کہ سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا اس کے کانوں تک بھی یہ بات کی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی بھی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر کرے۔ جی، وہ بو کھلائی تھی اور یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگا تھا۔ ہاں نہ دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے تو نہ شرماؤ۔ اچھا یہ رنگ دی؟ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ ستائشی نظر سے کہا۔ جی، جان چھڑاتے ہوئے مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے بہانے سے اٹھنا چاہتی تھی۔ لمس، مجھے کچن سے کافی لا کر دو۔ پرسکون سانس خارج کی تھی، وہ فوری اٹھی۔ اس نے اس کی مشکل جو حل کر دی تھی۔ کچن میں آئی تو صدف کی پشت دیکھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان تک پہنچی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ان کو پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مما، بہت بری ہوں نا میں، آپ کو ہرٹ کیا؟ وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن مجھے دکھ تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا تو میں نے ہی ہے، تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں مما، آئی ایم سو سوری، آپ میری ماں ہیں۔ میں بس غصے میں سمجھ نہیں پائی میں کیا بول گئی۔ اٹس اوکے، بس اب رو کر طبیعت نہیں خراب کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میرے حصے کا بھی سارا پیار آپ اپنی بہو سے کر لیتی ہیں، نوٹ فیئر۔ وہ واپس نہیں گئی تھی، مجبوراً وجدان کو ہی اس کے پیچھے آنا پڑا اور آگے کا منظر دیکھتے مسکراتے کہا، مما آپ کا بیٹا جیلس ہو رہا ہے مجھ سے۔ وہ ان کے کان کے قریب اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی۔ پہلی بات، وہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، اور دوسری بات میں تم دونوں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں لمس سے شاید تم سے تھوڑا زیادہ کرتی ہوں۔ صدف کے کچن سے جاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہوتا ہوں، جبکہ رات میں میری دوسری شادی سے کوئی اور ہو رہا تھا۔ اسے پیچھے سے ہزار میں لیتے کہا، جی نہیں میں نہیں ہوئی سمجھے۔ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ اوہ ریلی؟ اسے کمر سے کھینچتے مزید قریب کیا۔ جی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں چرائیں تھیں۔ آئی مس یو ہول ڈے سویٹ ہارٹ، ٹیک کیئر یور سیلف۔ مس یو ٹو۔ اعتراف اتنا آہستہ تھا کہ بس وہ خود ہی سن سکی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر تشنہ لب رکھتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم۔ ایک تو سارے اسٹاف کے سامنے اپالوجی پر غصہ تھا، جو اس نے صرف اپنی اس کی بیہودہ حرکتوں سے تنگ تھی۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی جو سارے اسٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے ماننی پڑی۔ دوسرا، وہ اس کے اللیگل کام منظر عام پر لائی تھی، جس سے اسے اس نیوز چینل سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اوہ تمہاری عزت بھی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولی، انداز جلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، رو گی بہت، اور چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ کڈنیپ کرو گے؟ بتاؤ؟ سینے بازو لپیٹتے پوچھا۔ نہیں اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا، ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا جیسا کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پوری اعتماد ظاہر کر رہی تھی، مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ چلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلا دو گے؟ وہی گھسی پٹی ایسڈ پھینکنا، مطلب یار حد نہیں یہ؟ بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم مرد ایسی اونچی حرکتیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ شٹ، یہ ٹریفک بھی ابھی جام ہونی تھی۔ فائق کسی اور راستے کو ٹرن کرو۔ ڈرائیو فائق کر رہا تھا۔ پر سر وہ تو پھر گلیوں کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اوکے لے لو تم کسی گلی میں ٹرن، وہاں سے پھر کسی روڈ پر لے لینا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا۔ وہ بندہ اس کی پوائنٹ سے آج بھی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکے دے رہا تھا؟ یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیتا تھا؟ یہ سوچ دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے چیخو پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کی اندرونی جانب بڑھی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، وہ معاف ہوتے دماغ سے آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گی نا تو اندازہ ہوگا۔ کوئی آگ بجھاؤ ورنہ ہمارے گھر بھی جل جائیں گے۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی۔ گگرینی وہ ذہنی انداز میں چیختے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی، جب دو عورتیں اسے اندر جانے سے روک رہی تھیں۔
چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیختے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ نہیں بہن، ورنہ تم نے دیکھ نہیں رہی آگ کیسے پھیلی ہے؟ فائر بریگیڈر وہاں پہنچے تھے۔ آگ بری طرح سے لگی تھی جس نے پورا گھر اپنے لپیٹ میں لیا تھا، مگر کافی حد تک وہ بجھانے میں کامیاب تھے۔ چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زمین قدموں تلے کیسے نکلتی ہے اس کا اندازہ اب ہوا تھا۔ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے۔ گلی کی نکڑ پر گاڑی روکتے وہ اترا تھا۔ سنو، کیا ہوا یہاں؟ آگ لگ گئی ہے گھر میں، اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھتا جب سامنے موجود لڑکی کو دیکھ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے چیختی جا رہی تھی۔ مریم، زیر لب دہراتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہے اندر مریم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا وہ صورت سے پلٹی تھی۔ وجدان، آنسوں کی روانی میں وہ اسے دیکھ بولی، میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، اسے دلاسا تو دے دیا تھا، مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشویش تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈرز نے فرنٹ حصے کی آگ بجھا دی تھی۔ وہ حیران تھا لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے، مگر انسانیت کی پرواہ کسی نہیں تھی۔ وہ اندر بڑھا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئیں سے سارا گھر بھرا تھا۔ باہر ہی رہو تمہیں نکالوں گا یا انہیں؟ وجدان سے سخت لہجے میں کہا۔ گرینی، آپ ٹھیک ہو؟ آپ ایک ڈر خوف تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز حلق سے برآمد کب ہو رہی تھی۔ آگ کے الاؤ تو کم تھے، گھر چھوٹا ہی تھا، اسے تگدو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے وہ لاؤنج سے ہوتے 2 بنے کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی مگر کافی زیادہ حد تک نہیں، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب لاؤنج میں پڑے آدھے جلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی، وہ اندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ انہیں سیدھا کیا اور بمشکل باہر لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی تھی۔